اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز ایک مدینے کا مسلمان حمص شہر میں داخل ہوا۔ آذان کی آواز آئی جس نے اس مدنی مسلمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مؤذن آذان میں پڑھتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مؤذن کہہ رہا تھا کہ اہل حمص کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حیران رہ گیا، غیرت مند مسلمان تھا کہ یہ کیسا دور آ گیا کہ اذان کا جملہ تبدیل ہو گیا۔ دل چھوٹا نہیں کیا، بے غیرت مسلمان نہیں بنا، سانو کی تے ساڈا کی، جس کا جو چیز چاہے کرتا رہے، جیسے اذان دے اس کی مرضی، جیسے نماز پڑھے اس کی مرضی نہیں۔ اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ میں جاؤں گا پیش نماز کے پاس، اہل علم کے پاس جا کے اسے دریافت کروں گا کہ اذان کا جملہ تبدیل ہوا تو کیوں ہوا۔ جب وہ مسجد میں پہنچا تو اور حیرانگی کا اسے مظاہرہ کرنا پڑا، سامنا کرنا پڑا۔ وہ کیا کہ دیکھا پیش نماز مصلی عبادت پہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک ٹانگ مصلی پر، دوسری ٹانگ اٹھائی ہوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حیران رہ گیا، یہ کیسا دین ہے؟ اذان کا جملہ تبدیل، نماز کا طریقہ تبدیل۔ پھر بھی دل چھوٹا نہیں کیا، بے غیرت مسلمان نہیں بنا، سانو کی تے ساڈا کی، بس کسی کو نہ چھیڑو، اپنے آپ کو درست کرو، نہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا قاضی صاحب کے پاس، جا کر کے ان سے اس کا حل پوچھوں گا کہ یہ کس نبی کی شریعت ہے اذان بدل گئی، کس نبی کی شریعت ہے نماز کا طریقہ بدل گیا۔ جب قاضی صاحب کے پاس پہنچے، وہ تو مجسمہ حیرانی تھے، ایک ہاتھ میں شراب کا جام، شراب نوش فرما رہے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے قرآن پر واقعی یہ شراب ہے، الحفیظ والامان۔ غیرت مند مسلمان تھا، یہ نہیں کہا کہ نہیں بس میں اب چھوڑ رہا ہوں، مسجد کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اذان کو بھی، اور گھر بیٹھوں گا، نہیں۔ غیرت مند مسلمان تھا، مدینے کا مسلمان تھا۔ کہا میں جاؤں گا مفتی صاحب کے پاس اور جا کے فتویٰ ان سے حاصل کروں گا کہ اذان کا جملہ کیوں تبدیل ہوا، نماز کا طریقہ کیوں تبدیل ہوا، اور شراب کس نبی کے حکم کے مطابق، کس امام کے حکم کے مطابق، قرآن کی کس آیت کے مطابق حلال قرار پائی ہے جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے پاس پہنچا، ان للہ و انا الیہ راجعون، مفتی صاحب ساری حیرانیوں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ایک جنازہ آگے ہے، کچھ لوگ ساتھ ہیں۔ جنازے پر لیٹا ہوا، پالکی میں لیٹا ہوا شخص اٹھ کے کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں، تیرا جنازہ پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں رہا گیا اس مدنی مسلمان سے۔ یہ نہیں کہا اس کی سیاست اور ہے، میری سیاست اور، اس کا گروہ اور ہے، میرا گروہ اور، یہ اور ہے اور ہم اور، ان کی جماعت اور ہے، ہماری جماعت اور، نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا مفتی صاحب یہ کس نبی کی شریعت ہے، دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا آپ سوال کرتے چلے جائیں، میں دلیل دیتا چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی سوال پہلا یہ ہے اذان کا جملہ کیوں تبدیل ہوا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، جو مدنی مسلمان صاحب، بات یہ ہے حمص شہر میں ایک ہی مؤذن تھا ماشاءاللہ، باقی کسی کو اذان آتی نہیں تھی، جسے آتی تھی وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا۔ ہم نے حمص شہر کے اس شخص کو پکڑا اور بلایا، اس کی آواز اچھی تھی، اسے کہا اذان دو۔ یہ تو محمد رسول اللہ کا قائل ہی نہیں تھا، جب قائل نہیں تھا تو محمد رسول اللہ کی گواہی کیسے دیتا؟ اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول، اس کو نہیں میں مانتا، اہل حمص کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسے مسلمان ہیں، انہیں اذان ہی نہیں آتی؟ کیسے مسلمان ہیں کہ غیر مسلم سے اذان دلوا رہے؟ اس نے کہا اچھا مفتی صاحب، لکسن خبراں بڑسن خبراں، ذرا یہ بتائیں نماز کا طریقہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ چلو مؤذن تو نسکارا کہ اب معافی ہو جائے گی، اس کی پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں۔
لیکن ذرا یہ تو بتائیں، مولانا صاحب نماز پڑھا رہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مولانا کی ٹانگ نجس ہو گئی تھی، اب مصلی پاک، نماز پاک، پیش نماز صاحب وہ اگر نجس ٹانگ سے کھڑے ہوں تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے اس نجاست والی ٹانگ کو ہی اٹھا لیا، بجائے نجاست والی ٹانگ کو پاک کرتے، نجاست والی ٹانگ کو اٹھا لیا، پاک ٹانگ پاک مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا؟ مدنی مسلمان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیسی دلیلیں، کیسا دین ہے، نماز کا طریقہ تبدیل کر رہے ہیں۔ کہا اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں، قاضی صاحب نے کیسے شراب کو حلال کہہ دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے شراب حرام ہے، رسول نے فرمایا شراب حرام ہے، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا شراب حرام ہے، ائمہ اطہار نے فرمایا شراب حرام ہے، علماء نے فرمایا شراب حرام ہے۔ یہ کیسے قاضی صاحب ہے جو شراب پی کے قرآن پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں واقعی شراب ہے؟ کہا یہ میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتے ہیں شراب حرام ہے، لیکن ایک شخص تھا شراب پیتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ شراب ہے۔ یہ قاضی صاحب پریکٹیکلی اسے پی کے قرآن پر جیسے حلف دیا جاتا ہے جھوٹا، ایسے قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شراب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نہیں مانتا مردود تو اسے اس کے سارے حال پر چھوڑو۔ یہ کیا ہے کہ آپ حرام میں مبتلا ہو کے اسے حلال سمجھائیں کہ یہ طریقہ درست اور یہ طریقہ غلط ہے۔ رہا نہیں گیا مدنی مسلمان سے، کہتا ہے مفتی صاحب مجھے یہ بتاؤ یہ کس نبی کی شریعت ہے، آپ زندوں کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، جب جنازہ ہی موجود نہ ہو تو کیسا جنازہ ہوتا ہے؟ آپ تو حیرانگی کا مجسمہ، آپ تو زندہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ زندہ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ زندہ ہے، یہ وہ بھی جانتا ہے جو زندہ ہے جس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، لیکن کیا کروں 50 افراد کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گیا، میں 50 کی گواہی کو اس کی ایک کی گواہی یا آپ کی اور اپنی گواہی پہ کیسے قربان کر دوں؟ اللہ کی بارگاہ میں اس نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے انبیاء کی نبوت کا، ہمیں صحیح آذان دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں احکام دین کو سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔